بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پہلے سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے حروف مقطعات کو۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے حروف مقطعات کے بارے میں جان سکیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ سیکھنی ہے کہ وہ حروف جو الگ الگ کر کے ادا کیے جائیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ الف لام میم، ان میں الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ اور میم کو الگ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم۔ اسی طرح الف لام میم صاد۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے الف کو الگ پڑھا، لام کو الگ، میم کو اور صاد کو الگ الگ پڑھا۔ اسی طرح الف لام را، اسی طرح الف لام میم اور را، ہا اور میم۔ ان سب حروف کو ہم ملا کر نہیں پڑھتے بلکہ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جن کو قطع کر کے، کاٹ کے اور الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سورہ البقرہ، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ، یہ 6 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کیا ہے؟ 6۔ یعنی 6 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اور وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان اور سورہ السجدہ۔ یہ ہیں وہ 6 صورتیں۔ دوسری بات، قرآن پاک میں استعمال ہونے والے حروف مقطعات کون کون سے ہیں یہ آپ کے سامنے فہرست دی گئی ہے۔ یہ ہیں وہ تمام حروف مقطعات جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ان کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر حرف کو الگ الگ لکھا گیا ہے، جیسے الف، لام اور میم اوپر موجود ہیں۔ ان 4 حروف کو نیچے الگ الگ لکھا گیا ہے، الف لام میم اور صاد۔ الف لام را، الف لام میم را، کاف، ہا، یا، عین اور صاد، طٰہٰ، طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف، قاف، نون۔ ان حروف مقطعات میں سے بعض حروف ایسے ہیں جن میں صرف ایک حرف موجود ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے صاد، قاف اور نون۔ بعض حروف مقطعات ایسے ہیں جن میں 2 حروف موجود ہیں، جیسے طٰہٰ،
طاسین، یاسین اور حامیم۔ بعض حروف مقطعات ایسے ہیں جن میں 3 حروف موجود ہیں، جیسے الف لام را، الف لام میم، طا سین میم۔ اور بعض حروف مقطعات ایسے ہیں جن میں 4 حروف موجود ہیں، جیسے الف لام میم صاد، الف لام میم را۔ اور بعض حروف مقطعات ایسے ہیں جن میں 5 حروف تہجی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے کاف، ہا یا عین صاد اور حامیم، عین سین اور قاف۔ اگر اس کو الگ الگ کریں تو اس میں 2 اور اس میں 3، اور اگر اس کو ملا کر دیکھیں تو اس میں 5 حروف مقطعات موجود ہیں۔ تو آپ نے اپنی کاپی پر یہ بھی لکھنا ہے کہ 1 حرف والے حروف مقطعات کون سے ہیں، 2 حروف والے، 3 حروف والے، 4 حروف والے اور 5 حروف والے حروف مقطعات کون کون سے ہیں۔ آپ نے ان کی فہرست اپنی کاپی پر بنانی ہے، اور یہ بہت عمدہ اور آسان آپ کا گھر کا کام بھی ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں اور حروف مقطعات کے بارے میں چند دیگر معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حروف مقطعات والی صورتیں کل 29 ہیں۔ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں موجود ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ 29۔ یعنی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات موجود ہیں۔ اور کل حروف مقطعات کتنے ہیں؟ حروف مقطعات میں کل 14 حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی جتنے بھی حروف مقطعات ہم نے پڑھے ہیں ان میں 14 حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں۔ اور کیا آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے حروف تہجی ہیں جن سے یہ حروف مقطعات مل کر بنے ہیں؟ تیسری بات، الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 6 ہے، اور وہ کون کون سی ہے اس سے پہلے والے سلائیڈ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ چوتھی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ صاد اور سورہ قاف کے نام ان صورتوں میں موجود حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ یعنی 4 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ صاد اور سورہ قاف۔ اور 5ویں اور آخری بات کہ ان کا مطلب کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ان کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کا معنی نہیں معلوم۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی جانب، جو کہ آپ کے سمر پیک سے لیا گیا ہے۔ آپ نے حروف مقطعات کا سبق غور سے سنا تو یقیناً آپ یہ تمام خالی جگہ آرام سے پر کر سکتے ہیں۔ آپ نے 5 خالی جگہ غور سے دیکھنی ہے اور ان میں خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی سوال آپ کو نہیں آتا تو آپ اپنے والدین سے یا اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا کسی بھی بڑے سے آپ پوچھ کر یہ سوال حل کر سکتے ہیں۔ اور اگلا گھر کا کام کون سا ہے؟ ان صورتوں کے نام تحریر کریں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ہم نے آج پڑھا کہ 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ آپ نے صرف ان صورتوں کے نام لکھنے ہیں اور ان کی فہرست بنا کر آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی دکھانی ہے اور اپنے استاد کو بھی دکھانی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے سبق اچھی طرح سمجھا ہوگا، حروف مقطعات آپ نے سیکھ لیے ہوں گے اور اب آپ گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔